حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے گئے، حجرہ عائشہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ پھر 2.25 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے پہلو، بائیں پہلو پر آپ کے کندھوں سے قریب آپ کا سر مبارک رکھا گیا ہے اور آپ کی تدفین ہوئی۔ پھر حضرت عمر کی وفات ہوتی ہے 10.5 سال کے بعد، تو ابوبکر صدیق کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے 2.25 سال میں چھوٹے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا تھا، نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو ابوبکر صدیق وہ پہلی ہستی ہے جن پر آپ نے اسلام پیش کیا اور بغیر کسی تاخیر کے، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر آپ نے اسلام قبول فرما لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے لوگوں پر اسلام کو پیش کیا، لوگوں نے اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کی، بعض نے انکار بھی کر دیا، بعض ایمان لے آئے، لیکن ایک ابوبکر صدیق کی ذات ہے جنہوں نے بغیر سوچے پہلے ہی لمحے کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، اسی لیے آپ کو ابوبکر کہتے ہیں۔ پھر ساری زندگی حضور کی خدمت فرمائی تھی، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ ہجرت کا جو مبارک سفر تھا اس سفر میں بھی ایک ہستی تھی ابوبکر صدیق کی جن کو ساتھ ملا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے، تو آپ بالکل دوپہر میں تپتی چلچلاتی دھوپ کے اندر ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک فرمائی، تو دستک کے انداز سے ابوبکر نے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی تشریف آئے ہیں۔ ایک جلدی سے دروازہ کھولا، استقبال فرمایا اور فرمایا اللہ کے نبی اتنی دوپہر میں آپ کا معمول تو نہیں تھا آنے کا، آپ اچانک کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے ہجرت کا۔ تو ابوبکر صدیق اعظم پوچھے کہ اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ کہ اے ابو بکر، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہجرت فرمائیں گے۔ یہ خوشخبری سن کر کے جس کے منتظر تھے ابو بکر، اور جس کام کے لیے پہلے سے انہوں نے 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اور اس خوشخبری کو سننے کے بعد اب خوشی کی وجہ سے رو پڑے تھے۔ کہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اس دن مجھے پتہ چلا کہ لوگ خوشی میں بھی رویا کرتے ہیں، خوشی کے لیے آنسو ہوا کرتے ہیں۔ عائشہ بھی بہت چھوٹی تھی، چنانچہ پھر آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اور پھر غار ثور میں جو آپ نے حضور کی خدمت فرمائی تھی، پھر مکہ سے مدینہ کا جو پورے ہجرت کا واقعہ مشہور ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر امت نے، تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق بیعت فرما لی تھی، اور آپ کو پہلا خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر وقت میں جب آپ مسجد تشریف لے جانے کے لیے مشکل ہو رہا تھا، کمزوری بڑھ گئی تھی، تو آپ نے حکم دیا تھا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ ابو بکر اب لوگوں کو نماز پڑھا دیا کریں، اور خوش قسمتی کہہ لیجئے یا مقام کہہ لیجئے یا نیابت کا جو اشارہ ہے، خلافت کا جو اشارہ تھا اس میں موجود تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں حضور کی زندگی میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کو پڑھائی تھی۔ یہ اشارہ تھا صحابہ کرام کے لیے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو آپ کی جو نیابت ہے، جو آپ کی خلافت ہے اور آپ کی جو جانشینی ہے، وہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، بالاتفاق آپ خلیفہ تسلیم کر لیے گئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے صرف 2.25 سال ہے، اور 2.25 سال میں جو کارنامے آپ نے انجام دیے تھے وہ 3 ہیں جو بڑے ہیں، جن میں اور دیگر صحابہ کرام بھی کمزور نظر آ رہے تھے۔ سب سے پہلا آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر بھیجا تھا جس کو کہتے ہیں جیش اسامہ بن زید۔ حضرت زید غزوہ موتا میں شہید ہو گئے تھے، تو رومیوں کی طرف ایک لشکر بھیجا تھا، حضرت زید کے لڑکے تھے اسامہ، تو اس نسبت سے اس لشکر کا نام، اس فوج کا نام پڑ گیا تھا جیش اسامہ۔ حضور نے روانہ فرما دیا تھا، ابھی وہ جیش اسامہ تھوڑی دور چند منزل، چند میل پہنچا تھا کہ اطلاع مل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ پیش آ گیا، وہ لشکر واپس آ گیا۔ پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تدفین کا معاملہ ہوا، پھر ابو بکر صدیق کی خلافت اور بیعت کا معاملہ ہوا، تمام چیزوں سے جب صحابہ کرام فارغ ہو گئے، تو اب جب زمام حکومت، یعنی حکومت کی جو باغ ڈور ہے، حکومت کی جو ذمہ داری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، تو آپ نے سب سے پہلا جو فرمان جاری کیا تھا وہ یہ تھا کہ جیش اسامہ کو روانہ کر دیا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مسئلہ تھا نا امت کے لیے، ذمہ داری ابو بکر صدیق پر آ گئی تھی، لیکن بالکل پہلے ہی لمحے میں جیسے ہی آپ فارغ ہوتے ہیں کہ جیش اسامہ کے لشکر کو بھیج دیا جائے، تو صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آئے، مشورہ دیا کہ ابھی تھوڑے دن روک لیا جائے، ماحول تھوڑا سا سازگار ہو جائیں، حالات کچھ ٹھنڈے ہو جائیں، ان کو بھیج دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لشکر کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس لشکر کو حضور نے روانہ فرما دیا ہے، مدینہ منورہ سے لشکر کو آپ نے بھیج دیا تھا، پھر واپس آ گیا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اب اتنی ہمت باقی نہیں رہی، اب اتنا انتظار نہیں کر سکتا کہ اس لشکر کو روک لیا جائے، چنانچہ تمام صحابہ کے روکنے کے باوجود بھی آپ نے جیش اسامہ کو روانہ فرما دیا، اور صرف روانہ نہیں فرمایا تھا بلکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو گھوڑے پر بیٹھایا اور گھوڑے کی لگام پکڑی اور پیدل چلتے ہوئے کافی دور تک تشریف لے گئے، اور راستے میں بڑی قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ سے، جن کی بنیادی باتیں یہ تھی کہ اسامہ تم لشکر لے کر کے جا رہے ہو اور تم ایک فوج کے ذمہ دار اور امیر ہو، اور عمر اس وقت ان کی تھی 18 سال۔ صحابہ کرام نے یہ بھی فرمایا تھا کسی پرانے اور ذمہ دار اور کسی سمجھدار اور زیادہ عمر والوں کو بنا دیا جائے، لیکن ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، جس کو حضور نے بنا دیا تھا بس ذمہ دار وہی رہے گا۔ تو 18 سال کی عمر ہے، ان کو گھوڑے پر بیٹھایا، ابو بکر پیدل چل رہے ہیں، بہت کوشش کی اسامہ رضی اللہ عنہ کہ آپ بھی میرے ساتھ سوار ہو جائیں یا میں پیدل چلوں، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر میں بھی پیدل چل لوں گا، تھوڑا سا میرے پیروں پر بھی غبار آ جائے گا، میری بخشش کا سامان ہو جائے گا، بالکل آپ پریشان نہ ہو، یہ میرا حکم ہے۔ تو آپ نے جو نصیحتیں فرمائی تھیں، فرمایا تھا کہ اسامہ دیکھو، خیانت مت کرنا اور کسی کو دھوکہ مت دینا، لشکر لے کر کے جا رہے ہو، وہ دشمنوں سے مقابلہ ہے، عیسائیوں سے، لیکن خیانت نہیں، دھوکہ نہیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کسی کا مال مت چھیننا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ لشکر کو، عیسائیوں کے خلاف جن کی وجہ سے مسلمان جو اطراف میں رہ رہے تو ان کی زندگیاں مشکل ہو گئی تھیں، کہ بوڑھے، بچوں اور عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، بلا ضرورت جانوروں کو ذبح نہیں کیا جائے گا، ہرے درختوں کو نہ کاٹا جائے گا نہ ہی جلایا جائے گا ان کو، اور جو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی پیشوا جو مندروں میں، گرجا گھروں میں جو رہنے والے ہیں، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، جو اس کے لیے وقف ہیں، جن کو مذہبی پیشوا کہتے ہیں، ان سے بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، عزت سے بات کی جائے گی ان سے۔ یہ سنہرے اصول ہیں امت کے سامنے جو ابو بکر صدیق نے دیے تھے، جو ہماری اساس اور ہماری بنیاد ہیں اور ہماری پہچان ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے۔ اور آج کی اس دور کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں گے تو مسلمان جب بھی فاتح بنا ہے، اس نے کبھی مفتوح قوموں پر اس نے ظلم نہیں کیا۔